بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معیاری اردو بولنا چاہتے ہیں، فصیح و بلیغ اردو بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی سیکھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق 26 یعنی 26واں سبق، مختلف مصدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فقرے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کے اردو ترجمے کے آخر میں عام طور پر نہ آتا ہے، جیسے کھانا، جانا، پینا، سونا، ٹھیک ہے۔ اور فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے کردن، گرفتن، ٹھیک ہے، خواندن، دن یا تن آخر میں ہوتا ہے۔ نہیں سے مراد کیا ہے؟ نہیں حاضر۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے۔ جس فعل کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے اسے کہتے ہیں فعل نہیں۔ جیسے تو ایسا مت کر، ویسا مت کر، مت کھا، مت جا، مت پی، مت بیٹھ، تو یہ سب کے ذریعے کام سے روکا جا رہا ہے، یہ سب کیا کہلائیں گے؟ فعل نہیں، ٹھیک ہے۔ حاضر یعنی جو موجود ہو، یعنی جو بندہ موجود ہے اسے جس فعل کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے اس فعل کو کہیں گے فعل نہیں حاضر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، مختلف مصدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فقرے۔ مخاں تو مت پڑھ، مخاں تو مت پڑھ، مخاں مت پڑھ، مدح مت دے، مگو مت کو، مخاں مت پڑھ، مدح مت دے، مگو مت کو، مگو مت کو، یہ مکن ہوگا۔ اس کے بعد مکس لکھا ہے، مکس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ سبق میں اس طرح کا کوئی لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے، تو مکن اسے پڑھیں۔ مکن یعنی مت کر، مخاں مت پڑھ، مدح مت دے، مگو مت کو، مکن مت کر، مکن مت کر، مرو مت جا، یہ مرد نہیں ہے بلکہ مرو مت جا، مرو مت جا، مدار مت رکھ، مدار مت رکھ، مباش مت ہو۔ مخاں مت پڑھ، مدح مت دے، مگو مت کو، مکن مت کر، مرو مت جا، مدار مت رکھ، مباش مت ہو۔ فقرے اور معنی۔ کتاب را غلط مخاں، کتاب یعنی کتاب، را یعنی کو، غلط مخاں غلط مت پڑھ۔ کتاب را غلط مخاں، کتاب کو غلط نہ پڑھ، کتاب کو غلط نہ پڑھ، کتاب را غلط مخاں۔ سخن غلط مگو، سخن غلط، غلط بات، مگو مت کو، سخن غلط مگو، غلط بات مت کہو، غلط بات مت کہو، سخن غلط مگو۔ از خدا غافل مباش، از خدا، خدا سے، غافل مباش، غافل نہ رہ، از خدا غافل مباش، خدا سے غافل نہ رہ، خدا سے غافل نہ رہ، از خدا غافل مباش۔ بمجلس بدکاراں مرو، بمجلس بدکاراں بروں کی محفل میں مرو مت جا، بمجلس بدکاراں مرو، بروں کی محفل میں مت جا، بدکاروں کی مجلس میں نہ جا، بدکاروں کی مجلس میں نہ جا، بمجلس بدکاراں مرو۔ کتاب خودرا خراب مکن، کتاب خودرا اپنی کتاب کو خراب مکن، خراب مت کر، کتاب خودرا خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب نہ کر، کتاب خودرا خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب نہ کر۔ از نماز غفلت مکن، از نماز، نماز سے غفلت مکن، غفلت مت کر۔ مکنت نہیں ہوگا، مکنت ہوگا یا مکن ہوگا، ٹھیک ہے، مکن پڑھیں سے۔ از نماز، نماز سے، غفلت مکن، غفلت نہ کر، نماز سے غفلت نہ کرو، از نماز غفلت نہ کنید، غفلت مکنید یا غفلت مکن۔ ای کتاب را از دست مدح، ای کتاب را، اس کتاب کو، از دست ہاتھ سے، مدح مت دے یعنی ہاتھ سے چانا مت دے۔ ای کتاب را، یہ کتاب، ای کتاب را، اس کتاب کو، از دست ہاتھ سے، مدح مت دے، اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے،
این کتاب را از دست مده. امروز با بوستان مرو. امروز یعنی آج، با بوستان باغ، مرو مت جا. امروز با بوستان مرو، آج باغ نہ جا. امروز با بوستان مرو، آج باغ نہ جا. در این مجلس شرم مکن. در این مجلس، اس مجلس میں. شرم مکن، شرم مت کر. در این مجلس شرم مکن، اس مجلس میں شرم نہ کر. اس مجلس میں شرم نہ کر، در این مجلس شرم مکن. شعر را غلط مخواں. شعر را شعر کو. غلط مخواں غلط مت پڑھ. شعر کو غلط مت پڑھ. شعر را غلط مخواں. کوئی شعر کو غلط پڑھ رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں شعر را غلط مخواں، شعر کو غلط مت پڑھ. در اظہار حق شرم مکن. در اظہار حق، حق کے اظہار میں، حق کو ظاہر کرنے میں شرم مکن، شرم نہ کر. حق کے اظہار میں شرم نہ کر. در اظہار حق شرم مکن، حق کو ظاہر کرنے میں شرم نہ کر. از نماز خواندن غافل مباش. از نماز خواندن، نماز پڑھنے سے، خواندن نہیں پڑھنا. از نماز خواندن، نماز پڑھنے سے. غافل مباش، غافل نہ رہ. از نماز خواندن غافل مباش، نماز پڑھنے سے غافل نہ رہ. نماز پڑھنے سے غافل نہ رہو. از نماز خواندن غافل مباش. از آخرت غافل مشو. از آخرت، آخرت سے. غافل مشو، غافل نہ ہو. از آخرت غافل مشو، آخرت سے غافل نہ ہو. آخرت سے غافل نہ ہو. از آخرت غافل مشو. مباش در پہ آزار. کسی کے در پہ آزار نہ ہو، یعنی کسی کی تکلیف پہنچانے کے در پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تکلیف کے در پہ نہ ہو. مباش در پہ آزار، کسی کے در پہ آزار نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کے در پر نہ ہو. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ان الفاظ کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے گئے ہیں، اچھی طرح آپ یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. انہیں یاد کرنے کے بعد آپس میں گفتگو کریں، ان الفاظ کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے، اور جو سیکھے ہیں اسے نہیں بھولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.